اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی طیبین الطاہرین۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس سلسلے کا تقریباً 9واں درس ہے ہمارا مردار کے بارے میں۔ ہم نے کہا کہ نجاسات عین نجاسات 10 ہیں، ان میں سے عین نجس مردار ہے۔ اب مردار کس سے کہتے ہیں؟ مردار وہ جانور جو طبیعی طور پر مر گیا ہو، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح شریعت میں مردار اس حلال جانور کو بھی کہا جاتا ہے جسے ذبح تو کیا گیا ہو لیکن شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا گیا، تو اس دونوں قسم کے جانوروں کو مردار کہا جائے گا اور اس کی لاش کو مردار کہا جائے گا، چاہے وہ طبیعی موت مرا ہو یا ذبح شرعی تو کیا گیا ہے لیکن شرعی طریقے سے نہیں کیا گیا، تو اسے بھی مردار کہا جائے گا اور اس کی لاش کو مردار کہا جائے گا۔ اب یہ لاش چاہے وہ انسان کی ہو تو اسے بھی مردار کہا جائے گا، یعنی وہ بھی انسان کی لاش بھی نجس عین ہے، اور اسی طرح حرام گوشت ہو یا حلال گوشت ہو، کبھی مر جاتا ہے جانور تو اس کی لاش کو بھی مردار کہا جائے گا، اور حلال گوشت اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ بھی مردہ ہے، تو اس کی لاش کو بھی مردار شمار کیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے مردار عین نجس ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ یا آپ کی کوئی اور چیز جو ہے رطوبت کے ساتھ اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو آپ کا ہاتھ یا آپ کا کپڑا وہ نجس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر رطوبت نہیں ہے تو نجس نہیں ہوتے۔ البتہ انسان کا جو مردہ ہے اس میں رطوبت شرط نہیں ہے، بغیر رطوبت کے بھی اگر آپ کا ہاتھ انسان کے بدن سے لگ جاتا ہے تو آپ وہ غسل مسمیت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ ہاتھ آپ کا نجس نہیں ہوتا، ہاتھ نجس ہونے کے لیے گیلا ہونا ضروری ہے۔ اسی بنا پر جب ہم غسل دیتے ہیں تو دستانے تو پہنتے ہیں، لیکن دستانے پہننے کے بعد جب ہم غسل دیتے ہیں اور پانی سے گیلا کرتے ہیں اس کے بدن کو تو ہمارے دستانے اور ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ نجس ہو جاتے ہیں، لیکن تیسرا غسل جیسے ہی پورا ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ اور ہمارے دستانے بھی پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ میت جب پاک ہو جاتی ہے تو اس کے پاک ہوتے ہی یعنی تیسرا غسل مکمل ہوتے ہی ہمارے ہاتھ جو نجس ہو گئے تھے اور ہمارے دستانے جو نجس ہو گئے تھے وہ دونوں پاک ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی طور پر۔ البتہ شرط ہے کہ آپ کا ہاتھ یا آپ کا کپڑا وغیرہ گیلا ہو تو نجس ہوں گے، اگر گیلے نہیں ہیں دونوں تو نجس نہیں ہوں گے۔ البتہ مردار کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نجس العین نہیں ہیں، جیسے ناخن، جیسے بال، تو یہ دونوں چیزیں ہیں وہ نجس العین نہیں ہیں۔ اسی طرح انسان کے جو بال ہیں اگرچہ گیلے ہوں، انسان جو مردہ ہے اس کے بال اگرچہ گیلے بھی ہوں تب بھی آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کا کپڑا نجس ہوگا۔ اسی طرح ناخن اور اسی طرح دانت بھی جو ہیں وہ مردے کے نجس العین شمار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر زندہ حیوان اور زندہ انسان کی جسم کا کوئی ٹکڑا اگر کٹ کر گل جاتا ہے تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کا گیلا ہاتھ اگر اس کے کٹے ہوئے کسی بھی عضو سے جا کے لگتا ہے یا کپڑا گیلا ہوا لگتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی مردار کے حکم میں ہے، چاہے وہ انسان کا ہو چاہے کسی اور جانور کا ہو۔ البتہ شرط ہے کہ وہ کٹنے والا جو حصہ ہے وہ جاندار ہو، یعنی بالوں، ناخنوں اور
دانتوں کے علاوہ باقی جو اجزاء ہیں۔ اب یہاں پر اسی بنا پر سردیوں میں مثال کے طور پر ہمارے ہونٹوں سے یا ہاتھوں سے جو ہے وہ چھلکے کھال کے چھلکے اترتے ہیں۔ اب اگر اس میں جان ہوتی ہو تو اس صورت میں وہ نجس شمار ہوگا، اور اگر اس میں جان نہ ہو تو نجس شمار نہیں ہوگا۔ جان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسے اکھاڑتے ہیں تو آپ کو اذیت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں جان ہے، اور اگر اذیت نہیں ہوتی ہے اور آرام سے اکھڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جان نہیں ہے۔ جو ہونٹوں پہ چھلکے ہوتے ہیں کھال کے یا جو ہے جلد پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں، ہم نے کہا کہ جو جانور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو اس کا جو یعنی اس کا جو بدن ہے وہ مردار نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ مردار نہیں ہوتا تو پاک ہوتا ہے۔ البتہ ہم نے یہ جو کہا کہ مردار اس حیوان کا جو طبعی موت مر جاتا ہے یا جو ہے وہ اس شرعی طریقے سے ذبح کیا نہ گیا ہو تو اس کا مردہ وہ مردار ہو جاتا ہے، جس سے ہوتا ہے اس صورت میں ہے جب وہ جانور خون جہندہ رکھتا ہو۔ لیکن اگر جانور خون جہندہ نہیں رکھتا ہو، جیسے کہ ہمارے پاس مچھلی ہے وہ مر جاتی ہے کیونکہ وہ خون جہندہ نہیں رکھتی ہے، تو اس کا مردار تو ہے لیکن وہ نجس العین میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے جانور جو جو خون جہندہ نہیں رکھتے، جیسے مچھر مکھی وغیرہ، اگر اپنی موت مر جاتے ہیں تو وہ مردار تو ہیں لیکن نجس العین نہیں ہے، یعنی ان کا مردہ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ہمارے ہاں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ باہر کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے روغن ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، اس کے بارے میں اگر ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ وہ نجس چیزوں سے بنایا گیا ہے یا کسی ایسے حیوان سے بنایا گیا ہے کہ جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا، مردار تھا مثلاً، تو ان کا استعمال کرنا نادرست ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایسا علم نہ ہو، صرف شک ہو کہ ممکن ہے کہ ان چیزوں کو مردار کے اجزاء سے بنایا گیا ہے، تو شک کی بنا پر ہم ان کو نجس نہیں شمار کریں گے بلکہ ہم انہیں پاک ہی شمار کریں گے۔ تو جب تک ہمیں علم نہیں ہو جاتا کہ یہ چیزیں مردار کے اجزاء سے بنائی گئی ہیں تب تک ہم انہیں پاک سمجھیں گے، اور اگر ہمیں علم ہو جاتا ہے یا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کسی بھی ذریعے سے، کن بھی ذرائع کے واسطے سے، تو اس صورت میں ہم ان کو پلید سمجھیں گے اور نجس سمجھیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک اور اہم مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے بازار سے گوشت خریدتے ہیں، چربی خریدتے ہیں یا جانور کا چمڑا خریدتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا اگر جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو اس کا گوشت حلال، جانور کا گوشت جو ہے وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہوگا، اور اسی طرح اس کی چربی پاک بھی ہوگی اور حلال بھی ہوگی، اور اسی طرح اس کا جو چمڑا ہے وہ پاک رہے گا، اور نماز وغیرہ میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ نماز میں لباس کے طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں کسی کافر سے لی گئی ہو اور ہمیں علم نہ ہو کہ جس جانور کی ہیں اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو انہیں ہم حرام سمجھیں گے اور نجس سمجھیں گے۔ لیکن اگر چمڑا جو ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں جائے نماز کے لیے، اگر ہمارے پاس علم ہو کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اور وہ حرام گوشت حیوان کا ہے، اور اسی طرح اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو اس صورت میں بھی جائے نماز کے لیے صرف اس چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گوشت اور چربی کو کھانا حرام ہوگا۔
اب ایک صورت اور ہے کہ ہم یہ چیزیں کسی مسلمان سے خریدتے ہیں، باہر کی چیزیں ہیں، گوشت ہے، چربی ہے یا چمڑا ہے، کسی مسلمان سے خریدتے ہیں۔ اب اگر ہمیں احتمال ہو کہ اس مسلمان نے کسی ایسے آدمی سے لی ہیں جو شرعی طریقے کے ذبح کے احکام کا خیال رکھتا ہے، یعنی ایسے حیوانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے جو شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے ہوں، یا اس چیز کو جو آپ نے مسلمان کی بازار سے خریدا ہے اور آپ کو احتمال ہو کہ اس مسلمانوں نے اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جب آپ کے پاس احتمال ہو کہ مسلمانوں نے اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، اور وہاں پہ ایک اور شرط ہے، وہ یہ کہ وہ مسلمان اسے ایسی چیز کے لیے بیچ رہے ہوں جسے کھانے پینے میں استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر گوشت وہ فروخت کر رہے ہیں تاکہ لوگ پکا کر کھائیں، چربی وہ فروخت کر رہے ہیں تاکہ لوگ پکا کر کھائیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ بس اگر مسلمان کے ہاتھ سے آپ کو ایسی چیز مل جاتی ہے یا مسلمان کی بازار میں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے اور آپ کو یہ احتمال ہو کہ شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا ہوگا، اور مزید یہ کہ مسلمان ایسی کام کے لیے اسے فروخت کر رہا ہے جو کھانے پینے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ گوشت کو فروخت اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ کھائیں، تو اس صورت میں اس گوشت اور چربی کو حلال سمجھا جائے گا اور پاک سمجھا جائے گا اور کھانا جائز ہوگا۔ اور اگر اس طرح کے دونوں احتمال موجود نہ ہوں تو اس صورت میں وہ گوشت اور چربی جو مسلمانوں کے بازار سے ملتا ہے یا کسی مسلمان کے ہاتھ سے آپ نے لیا ہے تو اسے پاک نہیں سمجھا جائے گا۔ والحمد للہ۔